اور کروڑوں سلام امام النبی امام منافق دنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہر ایک اصول مہیا کیا ہے، ایک سسٹم اور ایک طریقہ کار اور ایک نظام میسر کیا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. مختلف طور طریقے مختلف ممالک کے اندر ان کو آزمایا گیا ہے اور آزمایا جا رہا ہے. وہ ایسے اصول ہیں اور ایسے ضابطہ ہے جو اسلام کے بالکل مخالف ہیں. ان ضوابط اور قانون میں جو مختلف ممالک میں رائج ہیں، ان میں سے ایک جو رائج ہے اس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، یعنی سرمایہ نظام. ایک یہ نظام، اس نظام کا مطلب یہ ہے کہ ہر تاجر حضرات اپنی مرضی کی تجارت کر سکتے ہیں، اپنا لین دین، اپنے معاملات حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر چیز ان کو ہر چیز کا اختیار ہے. یہ مختلف ممالک کے اندر بھی سسٹم رائج ہے تجارت کے حوالے سے کہ ان کو ہر چیز کی آزادی حاصل ہے اور ہر وہ کام کر سکتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ تجارت کے لیے کام محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن آخرت کمانے کے لیے کبھی کوشش اور تبدو اور محنت نہیں کرتے. ان کے سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم کس طرح بزنس میں کامیاب ہو جائیں اور آگے بڑھ جائیں. ایک تو یہ سسٹم مختلف ممالک کے اندر رائج ہے. دوسرا جو سسٹم رائج ہے اور اس کو اشتراکیت کہا جاتا ہے، اور وہ مختلف ممالک کے اندر وہ بھی رائج ہے، جیسے روس کے اندر ہے اور چائنا کے اندر. اس نظام کا مطلب یہ ہے کہ ساری پراپرٹی اور جائیداد وہ گورنمنٹ کی ہے، تو جس طرح چاہے ان کا اختیار ہے. باقی ساری عوام پبلک جو ہے وہ ان کے ملازمین میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کوئی اپنی پراپرٹی اور ذاتی جائیداد نہیں ہو سکتی. یہ بھی مختلف ممالک کے اندر یہ سسٹم رائج ہے. اور اسی طرح میرے خیال میں کوئی ملک ہی ایسا ہو جو تیسرے نمبر پر میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے بات ہو، اور وہ ہے سود کا نظام. تقریباً ہر ملک کی اپنے معاملات اور اپنے تجارت لین دین میں سود کے اندر نقص پایا جاتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وہ ملک سودی نظام پر چل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود جو ہے وہ مال کو کم کرتا ہے اور صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو بڑھاتے ہیں. تو سود کی وجہ سے جتنا بھی آدمی کاروبار اور لین دین کرے گا بظاہر تو یہ محسوس ہوگا کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ مال کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں. اسی طرح یہ نظام بھی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد ایک دو جگہ پر بتایا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ سود کا نظام ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اس جنگ میں کبھی بھی عوام اور لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیشہ ناکامی. تو یہ تین سسٹم مختلف ممالک کے اندر مختلف طریقوں سے رائج ہیں. اور چوتھا جو طریقہ کار ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے، کہ ٹیکس کے حوالے سے پاک و ہند کے اندر جب انگریز آیا اس نے یہ سسٹم لانچ کیا اور طریقہ کار کہ ہمارے طریقے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ٹیکس لیا کریں گے، تبھی گورنمنٹ چلا کرتی ہے. تو مختلف قسم کے ٹیکسز آج بھی ممالک میں لیے جاتے ہیں، عوام سے ٹیکس اکٹھا کر کے گورنمنٹ کو چلایا جاتا ہے. یہ ایک سسٹم بھی رائج ہے. کیا اسلام کے اندر بھی ٹیکسز کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں جو شریعت کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر غیر مسلم اگر مسلمانوں کے اندر رہ رہے ہیں تو وہ ٹیکس دے کر رہیں گے، کیونکہ مسلمان ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ٹیکس کا موجود ہے اسلام کے اندر. دوسرا یہ طریقہ موجود ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ملک نے کوئی ملک فتح کیا ہے تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، باشندوں کو
وہی زمینیں جس پر وہ کام کر رہے تھے وہی زمینیں ان کو دے دی اور وہ اب خراج جو ہے مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ یہ ٹیکس کا طریقہ کار بھی اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس طرح اسلام کے اندر جتنے بھی ٹیکسز کا نظام اور سسٹم موجود ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ غیر مسلموں سے لیا جائے گا۔ تیسرا سسٹم اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں میں جب غیر مسلم جو ہے اپنا مال بیچنے آئیں گے تو تب بھی ٹیکس ادا کیا کریں گے۔ تو یہ تین قسم کے جو ٹیکسز ہے یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہے، اور جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو کوئی ٹیکس کا وجود جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ چار سسٹم جو ہے مختلف ممالک کے اندر اور مختلف طریقوں سے رائج ہے۔ سود کا نظام ہے، ٹیکس کا نظام ہے، اشتراکیت کا نظام ہے اور سرمایہ دارہ نظام ہے۔ تو یہ چار سسٹم پائے جاتے ہیں، اور یہ چاروں سسٹم میں نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ جو اسلام سسٹم ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ ان چاروں سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے، زکوٰۃ اسلام زکوٰۃ کو ترجیح دیتا ہے اور ترغیب دلاتا ہے۔ زکوٰۃ کو فرض قرار کیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے ہر ایک انسان نے جس پر یہ نصاب پورا ہو جائے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اس کے فوائد بھی ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ان کا انجام کیا ہے اور اس کے مصارف کون کون سے ہیں کہ زکوٰۃ انسان کو ادا کہاں کرنی چاہیے۔ اور آخری ایک بات جو میں بات کروں گا، کیا انفرادی طور پر ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے یا اجتماعی طور پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کون سا طریقہ کار بہتر ہے؟ لیکن آئیے سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے فوائد کی طرف جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہے۔ یہ چاروں سسٹم کے اپوزٹ اور مخالف جو ہے اسلام ایک اپنا نظام پیش کرتا ہے کہ آپ نے سال کے ایک سال گزرنے کے بعد اگر نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے مال کو پاک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، تب وہ انسان کے دینی بھائی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آدمی دینی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ دینی بھائی نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی سہولت موجود نہیں ہے، ایمان میسر نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ایمان ان کا سلامت ہے۔ یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے، اس کے بعد آدمی کا اسلام جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح ہم ترجیح دیتے ہیں کہ نماز ہر صورت میں انسان پر معاف نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ بھی ایک رکن ہے، حج ہے، رمضان ہے، زکوٰۃ بھی ایک رکن، ان 5 ارکان میں سے ایک زکوٰۃ آتی ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فرض کو ادا کرے، وگرنہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان پر رحم کیا جائے گا، ایک ایمان سلامت رہے گا، ایک رکن انسان پورا کرے گا، اللہ کی رحمتیں اس انسان پر برسے گی جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہر صورت میں انسان کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ کون سے لوگ کامیاب اور کون سے ہدایت پر ہے؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، ہم زکوٰۃ کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں، فکر مند نہیں ہوتے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، جس طرح نماز ایک رکن ہے اس طرح زکوٰۃ بھی جو ہے ایک رکن ہے۔ ہر صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ سال کے اینڈ پر جو ہے اپنے پورے نصاب کو اپنے پورے حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ اس فریضہ ادائیگی سے وہ انسان جو ہے اپنا فریضہ مکمل کر سکے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین
العالمین کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کو، اپنے آپ کو شر سے پاک کر لیتا ہے، فتنوں سے پاک کر لیتا ہے، برائیوں سے پاک کر لیتا ہے، یعنی اس کا مال جو ہے برائی سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال جو ہے حرام سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال جو ہے رائے گاہ اور ضائع نہیں جاتا، فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جو شخص جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہر صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ تو وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے کتنے فوائد ہیں۔ یہ 5 احادیث اور قرآن کی آیات جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ایک سسٹم جو ہے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے وہ زکوٰۃ کا بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ اشتراکیت کا ہو یا سرمایہ دارہ نظام ہو یا سود ہو یا ٹیکس ہو، اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین جو ہے اس کے گردن میں ایک سانپ کو لپیٹ دیں گے، یعنی ایک سانپ جو ہے اس کی گردن سے لپٹ جائے گا۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یعنی وہ شخص کل قیامت والے دن سب سے نمایاں نظر آئے گا، اور سب لوگ جو ہے اس کی طرف دیکھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی گردن میں سانپ ہے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جو ہے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک جو ہے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکرزون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کل قیامت والے دن ان کا مال جو ہے ان کے جسم کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، ان کے چہروں پر داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس کو تم کمایا کرتے تھے، یہ وہی مال ہے، یہ وہی خزانہ ہے، آج تمہاری گردن کو لپٹ چکا ہے، آج تمہیں جسم پر داغا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تم مال نصاب کو پہنچ کر بھی تم نے زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی، زکوٰۃ کے معاملے میں تم نے ہمیشہ سستی کا مظاہرہ کیا اور کبھی اس معاملے میں توجہ نہیں کی۔ کتنا بڑا انجام جس انسان کو ملے گا جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہا کہ ہلاکت ہے مشرکین کے لیے وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور فرمایا وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ کل قیامت والے دن ان کے جسم کو داغا جائے گا اور ان کی گردن کے ساتھ جو ہے سانپ لپٹ جائے گا۔ کتنی اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے کہ لوگوں ہر صورت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آج ہمیں جو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اتنا ہی ہمیں پتا ہے کہ اگر 7.5 تولے سونا آدمی کے پاس ہو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، باقی اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جناب ہمارے پاس دکان بھی ہے، ہمارے پاس رینٹ بھی آتا ہے، ہمارے پاس کمرشل پلانٹس بھی ہے، ہمارے پاس اور بھی کئی چیزیں ایسی موجود ہیں جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے کوئی اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، کبھی نہیں پوچھا کہ جناب میرا نصاب کتنا بنتا ہے، مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ جو ہے ہر صورت میں انسان کو ادا کرنی چاہیے کیونکہ یہ فرائض میں شامل ہے اور اسلام کا ایک رکن ہے۔ آئیے وہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں؟ ہمیں ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے جو واقعی مستحق ہے۔ اگر ہم مستحق لوگوں تک زکوٰۃ نہیں پہنچاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے اس کے حقدار جو ہے فقراء ہے، مساکین ہیں۔ اب فقراء کون سے ہوتے ہیں، مساکین کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟
فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت کے مطابق سوال کر لیتے ہیں، آدمی سے مانگ لیا کرتے ہیں کہ مجھے واقعی ضرورت ہے، اور آدمی جانتا بھی ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے اور آدمی اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور مسکین وہ آدمی ہے جو سوال نہیں کرتا لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے حالات بڑے مشکل ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے یہ مساکین کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، ان کو ادا کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک بات اور سمجھتے جائیے، کیا آدمی جو ہے ہمارے یہاں جو سسٹم رائج ہے، ہم زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا خیال کرتے ہیں کیوں نہ ہو راشن دے دیا جائے، کیوں نہ ہو کپڑے دے دیے جائیں، کیوں نہ ہو فلان چیز دے دینی چاہیے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ جو مال ہم دیتے ہیں یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ فقراء کا مال ہے، فقیروں کا مال ہے، مساکین کا مال ہے۔ جس طرح چاہے ان کو اختیار ہے کہ وہ ان کو خرچ کرے، ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم اپنی طرف سے مال کو جو ہے وہ خرچ کر کے ان کو گھر تک راشن پہنچا دیں یا ان کے گھر تک جو ہے کوئی اور چیز پہنچا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مال جو ہے یہ تو غریبوں کا حق ہے، غریب جس طرح چاہے خرچ کرے۔ اور ہو سکتا ہے انہوں نے بیماری کے پیسے دینے ہو سکتا ہے انہوں نے گھر کا رینٹ دینا اور ہو سکتا ہے ان کو کئی مسائل اور پریشانیاں، قرض اور مقروض ہو، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو راشن دے دینا چاہیے۔ اگر ضرورت وہ کسی اور چیز کا تھا اور ہم نے اپنی طرف سے کوئی اور چیز دی دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو غریبوں کا حق تھا اور مساکین کا حق تھا، جس طرح چاہے وہ خرچ کرتے۔ اور اگر ہم نے دے دیا یہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا، زکوٰۃ شمار نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ غریبوں کا، مساکین کا اپنا حق ہے، جس طرح چاہے وہ خرچ کرے، اپنے پاس رکھے، کسی اور کو دے، جو چاہے، یہ ان کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن اس پہ جو بات اور دیکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ صدقہ کر رہے ہیں، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ فقیر اور مسکین ایسا ہونا چاہیے جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، نمازی ہو، اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہو، توحید پرست ہو۔ ان چیزوں کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ اور بڑی شاذ و نادر صورت یہ ہو سکتی ہے اگر مثال کے طور پر کوئی غریب ایسا شخص ہے جو دماغی طور پر درست نہیں ہے، ہم اس کے گھر میں جا کر دیکھیں گے کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ہم اس کے بارے میں وہ چیز لا کر دیں گے۔ لیکن تب جب ان کی اجازت ہوگی، یعنی ہم وکیل تو بن سکتے ہیں لیکن خود اپنی طرف سے مال خرید کر اور ان کو گھر میں راشن پہنچانا یہ زکوٰۃ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ پہلے دو نمبر ایسے ہیں جو مساکین اور فقراء کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس میں ایک اور بات کا خیال رکھنا یہ ہے کہ جو پروفیشنل ہے، مانگنے والے ہیں، بھکاری ہے، صحت تندرست ہے اور ہر روز صدقہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں اور اللہ کے نام پر زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، اور آدمی کہتا ہے اللہ کے نام پر اس نے مانگا ہے، اس کو دے دینی چاہیے، ایسے لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو کہ اللہ کے نام پر اس نے مانگا ہے ہمیں دینا چاہیے۔ بھائی جب اللہ کے نام پر کوئی آدمی کہہ دے کہ ہمیں اپنا گھر دے دو، ہم گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے اللہ کے نام پر مجھے 10,000 روپے دے دو، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تو 5 اور 10 روپے دے دیے اور بولا اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات آتی ہے، ایک فقیر آدمی گیا اور اس نے فقیر آدمی نے ایک ریڑھی والے سے کچھ فروٹ مانگ لیا اور اس نے گلا سڑا جو ہے فروٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ اس نے یہ فروٹ دے دیا اور اسی دوران جو ہے اس نے چند پیسے نکال کر اور ریڑھی والے سے مانگ لیے، کہا کہ اور فروٹ مجھے چاہیے۔ اب اس نے بڑا اچھا سیب اور فروٹ جو ہے اس کو دے دیے، اس نے دونوں ہاتھوں میں فروٹ رکھ لیے، کہا کہ یہ اللہ کے نام پر گلا سڑا ملا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے پیسوں سے ملی ہے۔ ہمارے ہاں پیسوں کی فوقیت تو ہے، اللہ کے نام کی فوقیت نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے نام کے لیے 5 کا سکہ رکھا ہے یا 10 کا سکہ رکھا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جناب اگر یہ واقعی مستحق شخص ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا عام صدقے کا مستحق ہے، مجھے اس کے گھر تک جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ واقعی اگر مستحق ہے تو پھر اللہ کے نام پر اس کی زکوٰۃ جو بنتی ہے، صدقہ جو بنتا ہے وہ مجھے ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے 5 اور 10 روپے کے سکے رکھ لیے اور آنے والے جو بھکاری ہیں ان کو ہم دیتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے
خیرات جو ہے اس طرح ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ 2 نمبر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو حقدار ہیں جو ان پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عاملین ہیں، ملازمین ہیں، وہ بھی ان سے وصول کر سکتے ہیں، اپنی تنخواہ لے سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر کوئی امیر آدمی منتخب ہو جاتا ہے زکوٰۃ کو اکٹھی کرنے پر، اس کو بھی اختیار ہے وہ بھی اس مال سے زکوٰۃ سے اپنی تنخواہ وصول کر سکتا ہے۔ عاملین علیہ، کوئی بھی ملازم ہے، کسی طرح کا بھی ملازم ہے، اس کو ہر صورت میں وصول کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کو جب آپ نے اسی طرح انتخاب کیا اور جب اس کو تنخواہ دینے کی باری آئے، اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس پیسے موجود ہیں، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو ہر صورت میں لینے چاہیے، آگے اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دو، لیکن والعاملین علیہا جو ہے، ملازمین جو ہے صدقہ اور زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے ہیں، وہ ان سے اپنی تنخواہ وصول کر سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے نمبر پر وہ لوگ آ جاتے ہیں تالیف قلب کے لیے، جو لوگ اسلام قبول کرنے کے قریب ہوں، جن کے بارے میں علم ہو جائے کہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صفوان بن امیہ کے بارے میں، آپ نے اس کو بہت زیادہ مال دیا اور مال دینے کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی قوم کو کہتا ہے، اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم اسلام قبول کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، کبھی ان کو فقیری کا یعنی فاقے کا خوف تک نہیں آتا، اتنا عطا کیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں جتنی آتی ہے، بکریاں اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ تالیف قلب کے لیے جو لوگ اسلام قبول کرنے کے قریب ہے ان کو دے سکتا ہے، یا جنہوں نے ابھی نئے اسلام قبول کیا ہے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نوازا ہے۔ تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر اسلام کے نرمی پیدا ہو جائے، وہ اسلام کو قبول کر لیں، اسے کہتے ہیں تالیف قلب، یعنی دل کو نرم کرنے کے لیے، تاکہ قلب وہ جو ہے اسلام کو قبول کرتے ہیں، تاکہ جلدی اسلام کو قبول کر لیں، اسلام سے وہ مانوس ہو جائیں، اسلام سے محبت کر لیں۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور 5ویں نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں یعنی غلام کو آزاد کرنا، جو لوگ غلام تھے ان کو آزادی کے لیے جو ہے آدمی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ تالیف قلب کے لیے جو ہے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے آدمی اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ، اور 6 نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو کسی قرض کی وجہ سے قرض تلے دب جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، اور اگر مقروض ہو جائیں ان کے پاس پیسے نہ ہو ادا کرنے کے لیے، آدمی ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو ہے کسی کی ضمانت اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ضمانت اس پر پڑ جاتی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آدمی اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی جس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، ختم ہو جائے، ایک وقت تھا کہ اس کے پاس مال تھا لیکن اچانک ہی ختم ہو گیا، آدمی اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ تینوں آتے ہیں والغارمین، یعنی مقروض جو ہے اس کے اندر آتے ہیں، جس کا قرض ہے لیکن ادا نہیں کر سکتا، آدمی اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جس کا مال بالکل ختم ہو جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، وہ بھی جو ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے والغارمین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ 7ویں نمبر پر جو ہے زکوٰۃ کے حقدار، یعنی 7ویں قسم کے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے